مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام گرامی پر ایک اور مل کے بلندر صلوات دے دیں. قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدائے متعال کا شکر ہے کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت علیہ السلام کا توفیق نصیب ہو رہی ہے. اللہ عز و جل اس فرش کے صدقے میں تمام کی معرفتوں کو بڑھائے انشاءاللہ. دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت عباد اللہ نصیب فرمائے. خلقت انسانی پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. احسن خلقت ہماری سورہ مومنون کی ہم نے آیات کو آپ کی خدمت میں پڑھا تھا. کل سے موضوع کو متصل کر رہا ہوں کہ ہم نے انسان کو گوندی ہوئی مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اس کے بعد اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا بین لحم و دم و جلد. اب عبداللہ حسین نے فرمایا زیارت دعائے عرفہ میں کہ خون، جلد اور گوشت کے درمیان محفوظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے نطفے کو رکھا. ثم خلقنا نطفة علقہ. اس کے بعد اس نجس قطرے سے ہم نے جمع ہوا خون بنایا. جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. تو کسونا العظام لحما. اور اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ایک وقت گزرا کہ ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. ذرا غور فرمائیے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس مزاج پر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بہترین ہے، بابرکت ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار، وہ احسن الخالقین ہے. اچھا، اللہ عز و جل نے ہم سے بڑے بڑے موجودات خلق کیے ہیں ہماری کیا حیثیت اور اوقات. اللہ نے سورج خلق کیا، چاند خلق کیا، پوری جہان خلق کیا. اور اس وقت کی جو ریسرچ ہے، تو ایک جگہ میں BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، یہ بھی چند سالوں پہلے کی بات ہے. ایک ریسرچ یہ تھی کہ اس روئے زمین پر جتنی ریت ہے اس میں جتنے ذرے ہیں وہ ذرے زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. بلینز سے بات اوپر ہے. یہ ذرے زیادہ ہیں یا ستارے زیادہ ہیں؟ تو ریسرچ کا خلاصہ یہ تھا کہ آسمان کے ستارے زیادہ ہیں زمین کے ذروں سے. اتنی وسیع اور اس کائنات خلق کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے سورج کا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے چاند کا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے سیاروں کا خلق کرنے والا پروردگار. یہاں بھی ایک بچہ متولد ہوا، ابھی تو کچھ بول نہیں سکتا، اپنی طرف سے کھا نہیں سکتا، اپنا نام تک اس کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار. تو وجہ کیا ہے؟ یہ جو احسن خلقت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اب میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا، قرآن کی طرف جاؤ تو قرآن تو علی کی طرف بھیجتا ہے. ہاں، علی کی جانب آئیے تو علی آپ کو قرآن کی جانب بھیجتا ہے. ایک مل کے پرزور حیدری سے آواز بھیجے محمد و آل محمد. مولانا فرمایا اذان تعلیٰ کا جرم صغیر. اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے. المومنین نے فرمایا کہ اے انسان کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے؟ یہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں اذان تعلیٰ کا جرم صغیر، کیا چھوٹے سے تم جسم ہو بس ختم. وفیکل طول عالم الاکبر، جبکہ اللہ نے تمہارے اندر ایک بہت بڑی کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے نا، ہے چھوٹا بچہ ابھی لیکن یہ آیت اللہ بن سکتا ہے چھوٹا سا بچہ ابھی لیکن یہ نیوکلیر سائنٹسٹ بن سکتا ہے، یہ ایسٹرونومسٹ بن سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ہمارے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو استعداد رکھی ہے، اس میں سب سے اہم بات ہے کہ ہم اختیار کے ساتھ اس کی بندگی میں رہیں، جبر کے ساتھ نہیں. یہ اللہ نے صرف انسان کو عطا کیا. اور غور فرمائیے گا، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ قرآنی نکات کے اعتبار سے بات اچھی طرح سے پہنچ جائے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی الارض والسماوات والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، اور ان سب نے امانت قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ کیا امانت ہے بھی عرض کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی امانت دی پہاڑ پر، زمین پر، آسمان پر، سب نے انکار کر دیا، نہیں مالک ہم یہ امانت نہیں لے سکتے. وہ اشفقنا منہا، بلکہ وہ خوف میں آ گئے. وہ حملها الانسان، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. یہاں مسلمان کی بات نہیں کیا اللہ نے جی. وہ حملها الانسان، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو، حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو، امانت قبول نہیں کی، فقط امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، وہ تو بڑا ظلم کرنے والا بھی ہے، جاہل بھی ہے. اب اس کی اپنی تفصیل ہے کہ اللہ نے یہاں پر کیوں کہا. آپ کسی کو امانت دے کوئی قبول نہ کرے، دوسرا انسان قبول کر لے تو آپ اسے کہیں گے یار تم تو بڑے ظالم و جاہل ہو، جس نے قبول کیا تھا اسی پر لانے کا. ہاں نہیں، اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ظلم کر سکتا ہے، جہالت کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود عدالت کی طرف بھی آ سکتا ہے اور علم کی طرف بھی آ سکتا ہے. یہ اللہ عز و جل نے اس کی استعداد پہ بات کی ہے. دیکھیں بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ زمین کو نہیں کہیں گے کہ یہ ظالم ہے کیونکہ اس میں عادل ہونے کا پوٹینشیل نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. آپ آسمانوں کو نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا جاہل ہے، کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ عالم بن نہیں سکتا. اللہ نے یہاں پر کہا کہ انسان ظلم بھی کر سکتا ہے اور جاہل بھی بن سکتا ہے. یہ در حقیقت اللہ نے انسان کی استعداد کی طرف اشارہ کیا ہے، تعریف کی ہے اس کی کہ جب تم ظالم بن سکتے ہو تو سوچو عادل بھی بن سکتے ہو، جاہل ہو سکتے ہو تو سوچو عالم بھی ہو سکتے ہو. اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یہ امانت کون سی ہے؟ یہ ہے اختیار کے ساتھ اس کا بندہ بننا، جبر کے ساتھ نہیں جی، اختیار کے ساتھ. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار انسانوں کے پاس ہے، جنوں کے پاس بھی، لیکن جنوں کے پاس اختیار انسانوں سے کم ہے. اس کی تفصیل اب انسان اور جن میں کیا فرق ہے اور یہ اختیار آپس میں کیوں جن کا الگ ہے انسان کا الگ ہے وہ کبھی اور انشاءاللہ. میں تو ابھی سادہ سی بات کر رہا ہوں یہاں پر. میں تو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور کیجیے گا. اب آئیے سورہ یاسین. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سورج کے پاس یہ حق ہے کہ وہ چاند کا راستہ روک دے. سورج اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، ایک سسٹم ہے، فالو کرنا ہے اسے. سورج یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا راستہ بدل لے. اللہ نے کہا کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. جو ہم نے مدار ان کا قرار دے دیا اس کو حرکت کر رہے ہیں. ولا اللیل سابق النہار، نہ ہی رات کی یہ جرت ہے کہ دن سے پہلے آ جائے. تھوڑا سا فلسفی مباحث ہو گئے لیکن یہ اہم ہے. رات کی یہ مجال نہیں کہ اپنے وقت سے پہلے آ جائے، اسے اپنے وقت میں آنا ہے. اچھا اللہ عز و جل نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ مالک الملک تو وہی ہے جسے چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، جبکہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور کیجئے گا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تولج اللیل فی النہار، اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یعنی کیا؟ ابھی اس وقت سمر ہے، یہاں پر گرمیاں ہیں، دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں. جب آہستہ آہستہ آپ سردیوں کی طرف جائیں گے تو دن چھوٹے ہو جائیں گے
رات بڑی ہو جائے گی تو رات دن میں داخل ہو رہی ہوگی. دن چھوٹا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، رات دن میں داخل ہو رہی ہے. رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے. پھر سردی سے گرمی کی طرف آئیں گے تو دن رات میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ دن لمبا ہو جائے گا، راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. اللہ نے کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. دن اور رات کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ سے کہے کہ نہ یہ تو ہم نہیں کریں گے. انسان کہہ سکتا ہے کہ نا فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ہے اختیار. اللہ نے کہا اختیار سے بندے بنو، زبردستی نہیں بنانا چاہتے. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. ابھی میں آتا ہوں اس کی جانب تھوڑا سا. جی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ کہتا ہے مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے. دیکھیں ایک ماں ہے، کبھی اس کے ہاں ولادت ہوئی، بچہ اسٹل برتھ ہوا، مر گیا. زندہ سے مردہ. کبھی برعکس ہو گیا، ماں مر گئی، بچہ زندہ رہا، مردہ سے زندہ. یہ اس کا ایک سادہ ترجمہ ہے. مولا کی حدیث میں دیکھیں تو اس کی تعبیری حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یعنی مومن سے کافر، کافر سے مومن. ہم مومن سے کافر نکالتے ہیں، کافر سے مومن نکالتے ہیں. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ کیا مثال دے دی میرے بھائی. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اولو العزم نبی کا بیٹا ہے. انہ لیس من اہلک، انہ بیٹا ہے، اہل میں سے نہیں ہے. بیٹا ہے، اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس میں عمل ٹھیک نہیں ہے اس کا، وہ نہیں ہے اہل میں سے. تو یہ تو حضور مکرم کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا. سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. کوئی دور کے خاندان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سلمان و منا اہل البیت. ہے تو نہیں. اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، خود محمد ابن ابی بکر. دیکھیں اگر ہم خالی تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب تعصب رکھتے ہیں فقط ایک خاص شخصیت سے، خاص خاندان سے، تو پھر محمد ابن ابی بکر ہمارے سر کا تاج کیوں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے حضرت ابو بکر کے صلب سے، لیکن میرا بیٹا ہے. جی میرا بیٹا ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ آج جو عنوان قلمدان سے نکلا اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہاں پر تعصب کی کوئی بات نہیں ہے. جو آ جائے مذہب حق پر، یہ اس پہ شرف ہو گیا. اور اللہ کے ولی کا یہ اس پہ شرف ہو گیا، اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے، بیٹا ہے علی کا. مولا علی کا بیٹا ہے. باقی مخلوقات کو اختیار نہیں ہے. اور کیجیے گا باقی مخلوقات کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنی مرضی چلا لیں. انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، چاہے تو نہ پڑھے، مرضی دنیا میں. ٹھیک ہے، اللہ نے اختیار دیے. علامہ جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھانا بڑا آسان تھا. وہ یہ کر دیتا نا فقط کہ جو سوتا رہے گا فجر میں بس پھر وہ سوتا ہی رہے گا. تو دیکھیں بہت مزہ کرتا ہے. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے نا کہ تم زبردستی میرے بندے بنو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے آسان خلقت. بات موضوع پر ہو رہی ہے. ہماری خلقت جو سب سے آسان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی خلق کرتے ہیں، ہم بھی بہت سی چیزوں کو خلق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق ہی کہا ہے. اسی خاطر فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ خالقین میں سے احسن ہے، یعنی خالقین ہیں. ہم بھی خلق کرتے ہیں. یہ ممبر کو بھی اللہ تعالیٰ جس نے بھی بنایا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے خلق کیا ہے، لیکن ہم احسن الخالقین ہیں. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہم جو خلق کرتے ہیں نا ہم اسے اختیار نہیں دے سکتے.
ہم جیسے خلق کرتے ہیں وہ ہمارا پابندی رہے گا, ہم اسے اختیار نہیں دے سکتے. اللہ جیسے خلق کرتا ہے, بات ایک خاص انداز میں ہو رہی ہے, ذرا غور کیجیے گا خاص مزاج میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اختیار عطا کرتا ہے, تم صاحب اختیار ہو. سبحان اللہ, تبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا. اچھا فرض کیجیے اگر اللہ یہ اصول رکھ دیتا کہ 10 مرتبہ نامحرم کو دیکھ لیا غلط نیت سے تو آنکھ چلی جائے گی, تو سب کی نگاہیں نیچے ہوتی. اللہ نے زبردستی کروایا نہیں ہے, ہم زبردست روبوٹ نہیں بنانا چاہ رہے تھے, ہم انسان بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے اختیار, اختیار کے ساتھ بندے بنے. بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہوں تھوڑا سا. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. اچھا جب یہ اللہ عز و جل نے فرمایا نا کہ بڑا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار, آگے سورہ مومنون میں فرمایا کہ جب تم خلق ہو جاؤ گے اس کے بعد جب زندگی ملے گی تو ایک وقت آئے گا پھر مر جاؤ گے, پھر دوبارہ ایک اور حیات ملے گی, حیات بعد از موت. اب میں کیا عرض کروں, اللہ عز و جل نے کہا کہ جیسے ہی تم شکم مادر سے وجود میں آئے تو اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تو تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون, تو ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے اور دیکھنے والے نگاہیں دی اور سوچنے والا دل دیا. لعلكم تشکرون, اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ نے یہ ریسورسز ہمیں دیے. اللہ کہتا ہے جو ماں کے شکم سے آیا ظاہر آیا. کل ایک مثال دے چکا ہوں خالی, جو آغوش رسالت میں آیا تو قرآن پڑھ رہا تھا. یہ فرق ہے. اسی لیے تو میرے مولا علی نے فرمایا ہے, میرے مولا نے کہا کہ انسان عجب لہذا الانسان, یہ انسان کتنا عجیب ہے. ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم, یہ انسان اتنا عجیب ہے کہ چربی سے دیکھ رہا ہے, ہڈی سے سن رہا ہے, گوشت سے بول رہا ہے اور پھر بھی کر رہا ہے. پھر بھی کر رہا ہے. اچھا ایک سوال آپ سے, مولا نے کہا ہڈی سے دیکھ, ہڈی سے سن رہا ہے, دنیا کی ساری ہڈی ایک جگہ جمع کر اسے کہ سن کے بتائے. دنیا کی ساری چربی ایک جگہ جمع کر دے گا, دیکھ کے بتائے. سارا گوشت جمع کر دے گا, بول کے بتائے. نہیں ہو سکتا نا جب تک کہ اس میں اللہ کی بھوکی بھی روح نہ ہو. ہڈی سے وقت نہیں ہونے والا. وہ جو روح ہے وہ اللہ نے بھوکی اندر, وہ کرامت انسانی ہے, وہ ہیومن ڈگنیٹی ہے انسان کی, اللہ نے اپنی روح عطا کی ہے. اس کے بعد کہا دیکھو پھر بھی تم اکڑ رہے. اچھا پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا, تم جاہل تم نہیں جانتے, پھر ہم نے تمہیں یہ سارے ریسورسز دیے تاکہ تم سیکھ جاؤ. پھر انسان بڑا ہوا تو اسے رزق کی ضرورت تو ہے, رزق کی ضرورت تو ابتدا سے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ساری آیات ہی پڑھوں گا. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. اللہ نے رزق ہمارے اوپر ہے. اچھا رزق میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے, واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے تم میں بعض کو بعض کا رزق میں فضیلت دی ہے. یہ ہے. تو مجھے معاف کیجیے گا, میں ایک حدیث سنا رہا ہوں امام کی, کسی پر دل پہ گرا نہ گزرے. امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ نے احمقوں کو رزق کیوں دیا ہے؟ کچھ احمقوں کو بڑا زیادہ رزق دیا ہے, تو کیوں دیا ہے؟ صادق علیہ محمد نے جواب دیا کہ اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ سمجھ جائیں کہ رزق ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا ہے. اللہ اکبر. رزق فقط عقل سے تو نہیں ملنے والا, وہ فیض کر دے تو عطا ہو جائے. تو اللہ نے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تو جن تک ہم نے زیادہ دیا تھا وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں جن تک کم آیا تھا. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائے. ہاں یہ اللہ عز و جل نے سمجھایا. دیکھو تقسیم رزق میں اختلاف ہے, استعمال رزق میں سب برابر ہے.
تقسیم رزق میں امتحان کی وجہ سے اختلاف ہے، لیکن استعمال رزق میں سب کا حق ہے۔ میں نے میڈیا پر ایک دفعہ اس جملے کو کہا تھا، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا پہ رات کے رزق ہے، پلٹاتے کیوں نہیں؟ یہ رات کا لفظ وہی رد الشمس، سورج کا پلٹنا، اسی سے ہے۔ پلٹاتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ نے یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں؟ آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے؟ پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے۔ پلٹاتے کیوں نہیں؟ حق تھا اس کا، آیا تمہارے پاس، تو پلٹاتے کیوں نہیں؟ قوم فی استعمال میں سب برابر ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو رزق کا انتظام بھی ہم نے کیا، اب یہ انسانوں پر منحصر ہے، کیونکہ امتحان ہے، کچھ کو زیادہ دیا کچھ کو کم دیا، وہ پلٹاتے کیوں نہیں؟ رزق کا تعلق بھی فقط مال و دولت سے نہیں ہے، فقط ہم سمجھ لیا مال و دولت، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت پہ رزق ہے۔ جی انسان کا وجود جو صحت ہے وہ بھی رزق ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ بڑی دولت ہے اور بڑی نعمت ہے مال، اس کے بعد فرمایا اس سے بڑی نعمت ہے بدن کی صحت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید ملینز خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے جو ان کے بدن میں صحت آ جائے، تو مال سے بڑی نعمت بدن کی صحت ہوئی۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ بدن کی صحت سے بڑی نعمت ہے دل کی صحت، اور دل کی صحت کا نام تقویٰ ہے۔ یہ امام المتقین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا خدا کے قسم۔ کیا عجب، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے رزق عطا کی، پھر تعلیم کے لیے ذریعہ بھی ہم نے عطا کیا۔ اچھا پھر انسان اور بڑا ہو گیا، میں بات کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا، بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی؟ نجس قطرہ، یاد ہے نا؟ جمع ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں، پھر گوشت، پھر روح، پھر ولادت، پھر رزق اور تعلیم۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب تمہیں ازدواج کی ضرورت ہوئی تو سورہ روم میں فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ازدواج کے لیے جوڑوں کو خلق کیا، فَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ آپ جب کسی کی شادی کی تقریب میں چلے جائیے تو تحفہ دیتا ہے انسان، تحفہ دینے میں دو باتیں ہیں کہ جن امور کا مد نظر رکھتے ہوئے انسان کوئی ہدیہ دے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی اپنی حیثیت کتنی، دوسرا یہ کہ اس سے تعلق کتنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ازدواج ہو رہا نا، یہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اور ہماری قربت یہ ہے کہ ہم شہر کے حیات سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم وہ تحفہ دے رہے ہیں کہ جو ایور لاسٹنگ ہے، مودت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے۔ اس میں اب بڑا ضروری ہے کہ ان معاملات پر بھی بات کی جائے۔ خود فیملی لائف اور اسٹرکچر اس طریقے سے ویسٹ نے تو تباہ کر دیا، اور کیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی یہ کہ پہلے ایک زمانہ تھا جب بڑا کامن ہو گیا تھا بغیر نکاح کے رہنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ ایک شخص تھا کہ جو کفن چوری کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کا بیٹا، سب کہتے تھے یار تو کفن چور کا بیٹا ہے، کہتا تھا کہ میرے باپ کو سب کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس سے بھی کوئی ایسا اوپر کام کرو کہ لوگ اس کو بھول جائیں۔ تو اس نے کفن چوری کے ساتھ اس میں دلیل شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا بھائی باپ اچھا تھا، کم از کم خالی کفن چوری کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پہلے نکاح کا تصور ختم ہو گیا، ہم نے کہا یہ کیا آفت ہے بغیر نکاح۔ اب یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ مرد اور عورت ساتھ رہیں گے، جو جس کے مزاج میں آ جائے۔ بچہ پیدا ہوا، ایک جگہ میں نے دیکھا ویسٹرن سوسائٹی کا، آپ کو حال بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 20 سال بعد ہم بھی بھگت رہے ہوں، الرٹ رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بوائے ہے یا گرل، ماں نے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا لیٹ دا کنڈر گارڈن ٹیچر ڈیسائڈ۔ کنڈر گارڈن ٹیچر بتا دے گا کہ یہ بتا دے گی کہ یہ حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو وہاں رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ۔ تو جب فیملی اسٹرکچر ٹوٹا، یاد رکھیے گا
ہر خاندان جو علی ولی اللہ مولا علی کی ولایت پر ہے وہ ایک قلعہ ہے نصرت امام زمان علیہ السلام. جب اس کو سنبھال کر ٹوٹنے نہیں دیا اس کو آسانی سے. یہ تو شیطان کی کامیابی ہے ذرا ذرا سی باتوں پر. اور وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے، برکتیں اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ اب بات ہے کہ وہ ٹویٹر پہ شروع ہوئی، انسٹاگرام پہ ختم ہو گئی بات. تو جب یہ حالات ہیں تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا تھا، وہ جو حجاب کا، وہ حیا کا، وہ جب سب ختم ہوا تو برکتیں ختم ہو گئی. پھر شیطانی نظام کو سایا. اس کا خیال رکھیں. دیکھیں میں سب کا ماما میں کچھ باتیں کہہ کے جانا چاہتا ہوں آپ تک. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مودت و رحمت سے نوازا. جی اچھا، جب یہاں تک انسان آ گیا، اب اس پورے تسلسل میں کہ وہ خود جس نطفے سے شروع ہوا تھا اب صاحب اولاد بن گیا. یہاں تک پہنچانے کے بعد اللہ کہتا ہے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا. الذی خلقک، وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا. یاد رکھ، خلقت پر ہماری بات ہو رہی ہے. جس نے تجھے خلق کیا تھا، فسواک، بڑا نپا تلا بنایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا ہے. باقی ساری اس کی جو مخلوقات ہے نا، حیوان، وہ ہے ہارزنٹل، یعنی زمین سے لگی ہوئی، کھانا کھائیں تو نیچے جھک کے. فقط انسان ہے اسے اللہ نے یہ شرافت عطا کی ہے کہ سر نہ جھکاؤ کسی کے سامنے، جھکو فقط اللہ کے سامنے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس خاطر ہے کہ اللہ کو وہ سجدہ جو خالص ہو اللہ کی بارگاہ میں. اب میں کیا کہوں، نماز مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج. صاحب معراج خود حضور سجدے میں تھے اور حسین پشت صاحب معراج پر تھے. یہ بھی ایک معراج ہے، کیا کہنے. تو اب میں کیا کر رہا ہوں، اللہ عز و جل نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں خلق کیا اس طرح سے کہ تمہاری عزت ہے، وقار ہے، ڈگنیٹی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا. ہاں، being as a human being ہے. اب آپ عبداللہ حسین روزے عاشور کیا فرما رہے، تھوڑا سا دور مسائل سے. جب یہ ملعون خیموں کی طرف ٹوٹ پڑے، ابھی اب عبداللہ حسین علیہ السلام میں حیات رمق باقی ہے. مولا نے اس کو کہا کہ یا شیعۃ آل ابی فلاں، اے فلاں کے شیعوں، کیا کروں میں، نام لوں نہیں لوں مجھے نہیں معلوم. بارہ امام نے کہ جو ہے وہ اس کے شیعوں، یہ تاریخ میں موجود ہے. امام نے فرمایا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، تم میں خوف قیامت بھی نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو. یہ امام کسی دین کے بارے میں بات نہیں کر رہے. امام کہہ رہے بیسک ہیومن ڈگنیٹی ہے، بنیادی شرافت انسانی ہے، اس کا تو خیال کرو. یہ اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ کہتا ہے کس چیز نے تجھے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا. کیوں مغرور بنا؟ مغرور پتہ کیوں بنتا ہے انسان؟ یہ جو قرآن سے سن لیجیے، بات ختم. آج مغرور اس لیے بنتا ہے، موضوع یہ سمجھ جائے گا. مغرور اس لیے بنتا ہے انسان، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ نے کہا انسان طغیان اور سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگے اللہ سے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب میں کچھ ہو گیا، پھر اکڑ جاتا ہے. اسی لیے تو میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں کیا کہوں میں، قربان علی بن ابی طالب کے، قربان علی بن ابی طالب. اللہ نے، علامہ امینی کا جملہ ہے، اللہ نے زمانے کو ایک ہی علی دیا ہے اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آئے.
نے نعرہ لگایا؟ ماشاءاللہ بچے نے لگایا نا یہ نعرہ. اب اس بچے کے لیے میں کہتا ہوں مولا علی کے ذکر پہ جب نعرہ لگے نا بچے کی جانے سے، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جناب امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے. صفین سے واپسی پر گزر رہے تھے کوفہ کے قبرستان سے، تو خطبہ دیا میرے مولا نے، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرد سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت، نہج البلاغہ سنا رہا ہوں، واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. ابن ابی لذیذ معتزلی نے کہا کہ میں نے جتنا علی کے کلام کو دیکھا، سنی رائٹر ہیں اور علی سے محبت کرنے والے، علی سے محبت کے لیے کوئی شیعہ ہونا تو ضروری ہے. جی کسی نے پوچھا ایک اہل سنت عالم سے کہ آپ سنی ہونے کا 100%، کہ پھر بھی علی علی کرتے کا 100%، علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کا 100%. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. یہ فرق ہے. اب اس سے کوئی انکار کرتے کر ہی نہیں سکتا کوئی انکار، حقیقت ہے جو. اب عرض یہ ہے کہ مولا نے فرمایا، دیکھیں ابن ابی لذیذ معتزلی انہوں نے اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر دیا تھا اپنی کتاب خانے میں، اور منت کی تھی کہ جب تک میں اس نہج البلاغہ کی شرح نہ لکھ دوں میں باہر نہیں نکلوں گا یہاں سے سوائے ضروری حوائج. اور آخر میں 4 سال اور چند ماہ میں ان کی شرح پوری ہوئی تو لکھتے ہیں مقدمے میں کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی کہ جیسے علی کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ تھی تو میری نہج البلاغہ کی شرح بھی علی بن ابی طالب کے صدقے میں 4 سال اور چند ماہ میں پوری ہو گئی. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں جتنا علی کے کلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تحت کلام الخالق وفوق کلام المخلوق، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام وہ ہے کہ جو خالق کے کلام سے نیچے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. یہ تو کوئی ادبیات جاننے والا انسان ہی سمجھ سکتا ہے نا، جوہری کو ہی شناس ہوتی ہے نا، ہیرے کی وہ جانتا ہے. تو کہ علی کا کلام ہے. اس لیے میں آپ سے جوانوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ایپس پہ اویلیبل ہے نہج البلاغہ، ڈاؤن لوڈ کیجئے، انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے، گھر میں رکھ لیجئے. ایک کام یہ کیجئے کہ جو تیسرا اس کا پورشن ہے نا کلمات قصار، شارٹ کوٹیشنز، وہاں سے پڑھنا شروع کیجئے. پہلا خطبہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا یحصی نعمہ ولا ولا یؤدی حق المجتہد الذی لیس لصفۃ حد محدود ولا نعت موجود ولا رب ممدود وتر الخلائق بقدرت ونشر الرياح برحمتہ. وہ خطبہ پھر کبھی بعد میں دیکھیے گا، وہ تھوڑا سا مشکل لیکن چلیں وہ بھی دیکھ لیں. لیکن آپ نہج البلاغہ کے آخری حصے سے شروع کریں، ایک جملہ، چھوٹے چھوٹے کوٹیشنز. میں آپ کو منبر پہ طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے مولا علی علیہ السلام کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا نا، آپ 2-4 ہفتوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے کلام میں کیسے مولا علی کا کلام بولنے لگے گا. یہ حقیقت ہوتی ہے. جب آپ مثلا جو غالب کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غالب کا اثر آ جائے، جو انیس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو انیس کا اثر، تو سب سے بڑھ کر علی کو کیوں نہ پڑھے میرے بھائی؟ سب سے بڑھ کر انہیں پڑھیں. ان کے کلام کا اثر آپ کی زبان پر، آپ کو لگے گا کبھی کہ یہ ایک جملہ ہے فقط جو میں نے اپنے 40 سال کے تجربے سے سیکھا تھا، وہ مولا علی نے ایک جملے میں کہا ہوا ہے.
کتنی مرتبہ محسوس ہوگا. اب کتنی اس کی مثالیں ہیں, کیا تفصیل میں جائے انسان. لیکن یہ کام کیجئے, ضرور یہ کام کیجئے. روزانہ ایک کوٹیشن, ایک فقط ایک, زیادہ تو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک. دیکھیں مولا نے فرمایا علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. معانی کا سمندر ہے اس کے اندر. ایسا لگا جیسے 14 سال پہلے مولا علی ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے. اس لیے ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ خالق کے کلام سے نیچے, مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. جناب ریحان اعظمی صاحب کی روح کو عطیہ کرتے ہوئے یہ ان کے چار میں سے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں, کہ اگرچہ لہجے بلاغہ ہے آدمی کا کلام. اگرچہ پہ غور کیجیے گا, اگرچہ لہجے بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. آدمی کا لہجہ کہاں ہے؟ یہ تو کوئی خدائی لہجے میں بول رہا, لسان اللہ ہے. گزر رہے ہیں کوفہ کی قبرستان سے, بات سمیٹ رہا ہوں, گزر رہے ہیں, اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والے, قبروں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے فقیرانہ زندگی گزارنے والے. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جسے کسی اور کی ضرورت ہو. جب انسان گزر جائے, نہ کوئی نیکی بڑھ سکتی ہے, نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے, اب ضرورت ہے کسی اور کی, کوئی بھجوائے فاتحہ, ایصال ثواب, کسی کو بھی کھانا کھلانا. اطعام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مستحق ہو. کھانا کھلانے کے لیے شریعت میں رکھا کہ مستحق نہیں, کسی کو بھی کھانا کھلائے. آپ کے ساتھ سے اٹھنے بیٹھنے والا ہے, دل میں خالی نیت کیجیے کہ ایصال ثواب ہو گیا. لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, کہیں نام بولنے کی بھی ضرورت نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کولر لگایا ہوا 25 نام لکھے ہیں, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, شوق ہوتا ہے لوگ, لیکن چھوٹا معاملہ نہیں کرے. امام حسین علیہ السلام کیا وہ نہیں جانتے کہ کس نے کچھ ہمارا معاملہ امام حسین السلام کے ساتھ دوسرا معاملہ کرے. وہ ایک پانی کے گھونٹ پر ایک اگر یاد کر لو امام حسین کو, حدیث میں صادق علیہ محمد نے فرمایا خود پانی پیو, دوسروں کو نہیں, خود پانی پی لیا اور کہا السلام علیکم حسین, اللہ 1 لاکھ درجات بڑھا دیتا ہے. ہاں سلام یا حسین, اور فرمایا کہ یوں کہو لعن اللہ قاتل الحسین. پتہ کیوں؟ اب کسی کے دماغ میں یہ نہیں ہے مولانا یہ کیا اتنا چھوٹا سا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ماچس کی ڈبیا ہے نا, 1 روپے کی, لیکن اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے, پھر 1 روپے کی نہیں, پھر 10 کروڑ کی ہے. ہماری جو خود کی حیثیت ہے نا, خاکی خاتی انسان ہے, کوئی حیثیت نہیں. اس کے اندر جو ولایت علی ہے پھر 10 کروڑ کی. ماجس کی ڈبیا ہے لیکن اس کے اندر 10 کروڑ کا ہی ہے. ہاں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, اللہ نے تو تمہیں خلقتی تو بات ہو رہی, اللہ نے تمہیں خلقی ہماری بچی ہوئی طینت سے کیا. یہ مولا نے فرمایا بچی ہوئی طینت سے خلق کیا. اچھا بچی ہوئی طینت کا مطلب کیا ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں اتنے موضوعات پہ ایک ساتھ. پھر بچی ہوئی طینت کا مطلب آپ ایک مکان بنا رہے تھے, آخر میں کوئی سیمنٹ بچ گئی. اللہ کے پاس بھی یہی معاملہ ہے کیا؟ اندازہ غلطی ہو گئی. مطلب یہ کہ اللہ کو اسٹیمیٹ میں 900 باللہ غلطی ہو گئی کہ بچ گئی تھی نا, اللہ نے بچائی ہے تاکہ علی کے شیعہ بن سکے اس سے. جو ولایت شیعہ علی رکھتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ صلی اللہ.
بات کو میں کچھ دیر سے سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ طویل ہو رہی ہے. اچھا میں اس کر رہا ہوں جی قبولیت. ماشاء اللہ آپ کا خلوص ہے، ماشاء اللہ. یہاں محبت آبا عبداللہ حسین علیہ السلام نے تشریف لایا ہے. یہ وہی بات ہے، جب یہ 1 روپے کی ہے، محبت حسین ہے، اس کی قیمت ہے. تو پانی پیو تو ثواب ہے، کیونکہ محبت حسین، کیونکہ ولایت علی کے ساتھ ہے، اس لیے قیمت ہے. تو کیا کر رہا ہوں، مولا نے کہا کہ جو اب گزر گیا ہے اب وہ فقیر ہے. یا اہل التربہ، مولا نے کہا اے خاک پر سونے والے. اب دنیا میں کسی بھی بستر پر سوتے تھے، کوئی بھی برانڈڈ تھا، کیا تھا، لیکن یہاں پر تو خاک ہے سب کے لیے. یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والا. بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے. آپ تشریف لے جائے کہ آپ کی ایک عبرت ہوتی. میں نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو بچے کو قبرستان لے کر جائے، اسے کہیں قبر پہ پانی ڈالیں. قبر پہ پانی ڈالنا بچے کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہوئی ہے. وہ دنیا کی محبت نکل جائے گی انشاءاللہ. دنیا کی محبت نکل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا حاصل نہیں کرے گا. دنیا حاصل ہوگی اللہ کے لیے ہوگی. اور کبھی دنیا اور اللہ کا راستہ الگ ہو گیا تو پھر اللہ کا راستہ، یہ دنیا کی محبت کا نکل جانا. تو جائے کیجیے قبرستان. تو بہلول اکثر بیٹھا کرتے تھے قبرستان. تو ہارون رشید نے ایک دن آ کے کہا کہ تو قبرستان کیوں بیٹھے رہتے ہو، شہر کیوں نہیں آتے؟ کہ تم عجیب بات کرتے ہو، سارا شہر تو ہنستے ہنستے اٹھ کے یہاں پر آیا. سلولی اینڈ گریجولی سارا شہر تو اٹھ کے یہاں پر آیا. پھر کہا دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن اب نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی تہمت کراتا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہے. کاش دنیا میں ہی ایسا ہو جائے. مولا نے کیا کہا کہ غربت کی زندگی گزارنے والا، لیکن انتم لنا فرد سابق، تم پہلے چلے گئے اللہ سے ملنے، ونحن لکم تبع لاحق، ہمارا نمبر بھی ساتھ ساتھ ہے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بے شک ایسا ہی کام مت دو فقط سکے نا. تو وہ گھر جو تم نے بنائے تھے وہ تمہارے نہیں رہے، اب اس گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، خطبہ میں تمام کر رہا ہوں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں کہ جن سے تم نے ازدواج کیا تھا، یا وہ شوہر جن سے تم نے ازدواج کیا تھا، شریک کیا جاتا، انہوں نے بھی بعض نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اور جائز بھی ہے، شرع کو غرض میں ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تمہارا تھا وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. اب ایک سوال ہے کہ ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو میرے پاس تھی. اما خبر ما عندکم، تمہاری کیا خبریں ہیں، کیا حالات ہیں. ایک اردو کا محاورہ ہے جو سب کو یاد ہے، آدھا میں کہوں گا آدھا میرے ساتھ کہیں گے. مولا قبر میں مردے سے پوچھ رہے ہیں قبر کا حال، سب کو پتا ہے محاورہ، تو قبر کا حال تو مردہ جانے. مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا حالات ہیں. اب خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سرور موجود نہ ہوتا. تو کسی کو کیا پتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. ثم التفت الى اصحابہ، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا. سید رضی لکھتے ہیں نہج البلاغہ میں، اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے. یہ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے. جی ایک جملہ فقط، ایک جملہ کہ فإن خیر الزاد التقوی. اے علی قبر میں نہ دنیا کی کوئی جھوٹی عزت چاہتا ہے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی اور آئیں بائیں شائیں، کچھ بھی نہیں. قبر میں کام آنے والی چیز سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں کرا. خوف خدا جو اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خلوص سے کیا تھا وہ آ گیا. یہ ہے زندگی کو، خلقت کا مقصد یہ ہے. بات تمام ہو رہی ہے. اچھا مولا نے کہا کہ جو کچھ تھا صرف تقوی، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد تقوی ہے.
اور تقویٰ حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھا. یہ لازم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پہنچے جب اپنی قبروں میں پہنچے تو امام المتقین کی زیارت نصیب ہوگا. تقویٰ کے ساتھ پہنچے, امام المتقین کا چہرہ اثر دیکھیں وہاں پر. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ایسا ہی ہے نا. میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں, ہزاروں مسائل پر آپ کی دعا چاہتا ہوں. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن, گل ولایت کے کھلیں گے. جو متقی ہے اور امام متقی کو دیکھ رہا ہے, گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اور ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن. ہم بھی مومن ہیں, فرشتے بھی موالی محسن. یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. پہنچ گئی. بس 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً مجھے بات کرتے ہوئے, اور آپ کی محبتوں سے اندازہ ہی نہ ہو سکا. بہرحال یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ ذکر امام حسین کے صدقے میں قرآن بھی بیان ہو جائے, نہج البلاغہ بھی بیان ہو جائے, اخلاق بھی بیان ہو جائے, کردار بھی بیان ہو جائے, عقیدہ بھی بیان ہو جائے. یہ سب امام مظلوم کے ذکر کا صدقہ ہے. ابا عبداللہ علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ ہے. لیکن جانیے دنیا کی کوئی اور قوم بڑی پلاننگ کے ساتھ اربوں لگا کر بھی ایسا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے. آپ میں سے یہاں پر کسی کو کوئی خاص دعوت تو نہیں دی گئی, ایک عمومی اعلان تھا, عمومی اعلان کو لے کر سب تشریف لے آئے. یہ محبت امام حسین علیہ السلام. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے اپنے قریبی عزیز کے ہاں بھی بلانے پر بھی کبھی نہ چاہے, ممکن ہے. لیکن حسین کی مجلس کتنے مومنین کو میں نے دیکھا محرم میں ان کا ٹریول ہوتا ہے, پہلا سوال ان کا ہوتا ہے وہاں امام بارگاہ ہے کہیں, جس شہر میں جا رہے ہیں امام بارگاہ کہاں ہے, مجلس کہاں ہو رہی ہے. پہلا سوال یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ ہے ان فی قلوب المؤمنین ان القتل الحسین فی قلوب المؤمن حرام ہے. آپ کو بہت پتا حضور نے فرمایا تھا اللہ نے مومن کے دل میں حسین کے قتل کی نگرانی رکھی ہے, جو کبھی ٹھنڈے نہیں ہوگی. یہ قتل حسین کی حرام. کسی شہر چلے جائیے, کسی مقام چلے, پہلا سوال یہ مجلس کہاں ہو رہی ہے. جی آج ذکر کرنا چاہوں گا میں مولا علی علیہ السلام پہ ابھی گفتگو جو ہو رہی تھی, ایک جملہ یوں بھی کہہ دوں, سب سے بڑے مظلوم ہے خود علی بن ابی طالب علیہ السلام. امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں شاہ فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین انت اول مظلوم قد غسل حقا. آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں علی. جانتے ہو علی کے سب سے بڑے مظلوم. کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہے. مولا بلا تشبیہ گویا فریاد کی وہ چیخ ماری ہے اور فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تصور فرمائیے گا, اب آپ علیہ السلام یقیناً بہت بڑے مظلوم ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ علی بن ابی طالب کی مظلومیت کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ جائے اور علی کو وصیت رسول کے مطابق صبر کرنا. جی کربلا کا آغاز تو یہاں سے ہے, یہاں سے مسائل کا آغاز ہے, یہاں سے بنیاد ہے. بچوں کو ضرور بتائیے گا یہ بنیاد یہاں سے. میں بہار انوار سے روایت پڑھوں تو ایک روایت اس طرح سے ہے کہ آنے والے نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ سیدہ سلام علیہ پر گیا ہوا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ لمحے کے لیے رسول زادی پر رحم آیا, لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا, تو میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور اس کے اوپر سے گزر گیا. فاطمہ تو زہرا کی صدائی کہاں ہے سادات کرام. صدا آئی فخوزینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا,
میرا محسن مال بھی ہے. آپ یہاں مجلس پر تشریف فرمائے, ایک اور کام ضرور فرمائیے گا بالخصوص سادات کرام. جب سیدہ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا نا, عجب کیفیت ہے, بی بی کے نام سے مصائب کا آغاز ہوا ہے. دیکھیں کہاں تک جاتی ہے بات. جب آخری وقت تھا نا تو امیر المومنین سے کہا تھا کہ یا ابا الحسن, میری وصیت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے یہ کہیے گا کہ ان کی ماں فاطمہ الزہرا نے انہیں سلام کہا. سیدہ نے آپ کو سلام کہا. لہذا آیت اللہ وحید خلاصے میں فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں آؤ تو فرش عزا پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ اے مادر گرامی, آپ نے ہمیں سلام کہا تھا, آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے فرش عزا. حسین اور زہرا میں تو ایک عجیب ہی تعلق ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو حد یہ ہے کہ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, بی بی زینب آگے بڑھی, امام حسن مجتبی علیہ السلام آگے بڑھے, لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ گویا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں میں آپ کے پاس آتا تھا تو آپ ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنے سینے سے لگتے تھے. کچھ دیر بعد اب عبداللہ حسین نے فرمایا واہ غربتا, اماں آج اتنی غربت ہو گئی کہ حسین آپ کو بلائے اور آپ جواب نہ دیں. علامہ جوادی کہتے ہیں کہ بہار العلماء میں اصل میں روایت ہے یہ تو کہ بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ باہر آئے اور حسین کو سینے سے لگایا, کہے میرے لال میری زندگی میں غربت کا ذکر نہ کرنا. تو آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ اے علی حسین کو زہرا سے ہم جدا کر دیجیے, اس لیے کہ ملائکہ میں بحرام پپا ہے. میں ہاتھوں کو دعا عرض کروں گا کہ بڑے اطمینان سے جدا کیا ہوگا, سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے. مجھے جملہ کہنے تھے, حسین سیدہ سے لپٹے تھے تو مولا علی نے جدا کیا, اور سکینہ حسین سے لپٹی تھی تو شمر نے جدا کیا. سلام اس بچی پر کے جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. اور ایک اور فکرہ میں کہوں گا بیوی کی خدمت میں 10 سے ادب جوڑ کر شاید یہی مجلس تمام ہو جائے. دیکھیے کہ ابھی علی ہے سامنے, حسن ہے سامنے, تب بھی جب مولا حسین نے کہا واہ غربتا تو آپ سے ضبط نہیں ہو سکا. کربلا کے میدان کی روایت ہے کہ حسین نے ایک طرف اپنے بیٹے کا لاشا رکھا, ایک طرف بھائی کے بیٹے کا لاشا رکھا, یعنی ایک طرف اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا. درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے, ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر اور ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر. فرماتے تھے واہ غربتا, پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا, آج حسین غریب ہو گیا, آج حسین غریب ہو گیا. بار بار یہ صدا دیتے تھے غریب حسین. لیکن کربلا میں بھی سب سے زیادہ مظلوم ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہید کا لاشا آیا خیمے میں, 2 شہید ایسے جن کے لاشے نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کر دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے کر آئیے گا, اور ایک حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا اسے, کوئی لانے والا نہیں بچا تھا اسے. لہذا سلطنہ نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا خون امام حسین سے اور واپس آیا, خیام کی طرف واپس آیا تاکہ بتلا سکے بیویوں کو کہ حسین کی شہادت ہو گئی. اب بیویاں مکتب میں زیارت لاحیہ میں جملہ ہے لاطبات الوجوہ, اپنے چہرے پر تماچے مارتی ہوئی غربت کے عالم میں خیام سے باہر نکل پڑی. اب بیویاں تھی, ظالموں نے حسین کے لاشے کا وہ حال کیا کہ بہن پہچان نہیں سکی. کہا انت آخر حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ خدا کے والوں پر رحمت نازل فرما, کوئی غم نہ عطا فرما اس کا نبی عبداللہ حسین علیہ السلام. میں بالکل آخری فکرہ کہنے لگا ہوں, روایت یہاں پر ختم ہو گئی. بی بی نے کہا انت آخر حسین, لیکن دل کی کیفیت یہ ہے شاید لاش حسین سے آواز آئی ہو انتی اختی زینب, کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ سر پر چادر نہیں ہے. اس حسین نے کبھی اپنی خواہر کو بے چادر نہ دیکھا ہو, آج مجمع آپ میں زینب کا سر کو حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا, لاشا کربلا کی زمین پر.
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنین یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اے سیدہ کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام. اے علی مرتضیٰ کے لخت جگر آپ پر ہمارا سلام. چلے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک توسل کرتے ہیں انشاءاللہ حاجات کی برابری کے لیے. مجھے ترک زائر کا جملہ یاد آیا امام حسین کے حرم میں. دعا کریں انشاءاللہ 40 پر پہنچیں, پہنچنے کی نیت ہے اور سب پہنچیں انشاءاللہ. ترک زائر کا ایک واقعہ یاد آیا. ترک زائر تھا مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑا ہوا تھا, کچھ کہا اس نے, سب چیخ کر رونے لگے. تو ایرانی جو کہ کچھ علاقوں کے ایسے جو ترک سمجھتے ہیں, انہوں نے یہ بتایا ایک عالم دین نے کہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں وہ ترک علاقے سے آیا تھا اور بڑا غریب انسان, بہت ہی غریب انسان, تو پتہ نہیں کتنی زحمتوں محنتوں کے بعد ادھر ادھر ٹھوکریں کھا کے پہنچا. تو مولا حسین سے کہہ رہا تھا کہ مولا میں کبھی کسی کاروان کے ساتھ, کبھی کسی شخص کے ساتھ, تو کوئی کہیں مجھے چھوڑ کر چلا گیا, پھر میں کسی اور کے ساتھ ہوا, بڑی مشکلوں کے ساتھ مولا میں آپ کے پاس یہاں پر پہنچا ہوں. میری ایک تمنا ہے, خالی ایک دعا ہے, التجا ہے مولا, جیسے میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گیا ہوں نا, جب میدان محشر ہوگا مولا, اللہ جانے میں کہاں کھڑا ہوگا مولا, کن گناہ کاروں میں ہوگا, کن خطا کاروں میں ہوگا, کس صف میں کھڑا ہوگا, کہیں پیچھے مولا. مولا خالی التجا یہ کہ مجھے بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ جائیے گا. اور آپ یہ کہیے گا کہ یہ میرا ظاہر ہو رہا تھا. بس اس کیفیت کے ساتھ چلے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. لیکن کب ہوتا ہے مجلس میں ایسی روحانیت حاصل ہو رہی ہے, میں اس لیے تو یا وجیہا کیا کہنے آپ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا